تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک جن اور دوشیزہ کے عشق کی لازوال داستان۔ سحر کلاس روم میں داخل ہوئی اور سب کو خوشخبری دی کہ اس ہفتے کالج میں فنکشن ہے۔ پرنسپل صاحب نے بتایا ہے، سب لڑکیوں اور لڑکوں کو کہا ہے کہ اگر کوئی کسی چیز میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اسٹاف روم میں آ کر نام لکھوا دے۔ اور وانیہ میڈم کی طرح میم دعا نے کہا ہے کہ گانا تیار کر لو فنکشن کے لیے۔ وانیہ سن کر کہنے لگی، کیا کہا تم نے؟ مجھے کوئی گانا وانا نہیں آتا۔ نہیں وانیہ، یہ میں نے نہیں کہا بلکہ میم نے کہا ہے۔ جتنی خوبصورت تم ہو نا، تم خود اتنا اچھا گاتی بھی ہو۔ ارے بس کر دو میری تعریفیں۔ میں نہیں کرتی تعریف، سارے کالج کے لڑکے تم پہ مرتے ہیں اور ایک تم ہو کہ بس کر دو۔ اچھا جا رہی ہوں میم کے پاس، اب خوش؟ وانیہ کے گروپ میں سحر اور زہرا تھیں۔ وانیہ کے والد ایک حادثے میں مر چکے تھے اور وہ اپنی دادی کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ سحر، زہرا، یار میں کون سا سانگ فنکشن کے لیے تیار کروں؟ وانیہ نے پوچھا۔ زہرا کہنے لگی، وہ تم اکثر ایک غزل سناتی ہو نا، آج جانے کی ضد نہ کرو۔ ہاں یار زہرا، تھینکس، تم نے میری مشکل آسان کر دی۔ چلو چلتی ہوں، وین آ گئی ہے، کل ملاقات ہوگی۔ وانیہ نے گھر آتے ہی دادی کو سلام کیا اور بتایا کہ اس کے کالج میں فنکشن ہے اور اس کو کالج والوں نے گانے کا کہا ہے۔ دادی نے وانیہ کو کبھی کسی کام سے روکا نہیں تھا۔ وانیہ بیٹی، فنکشن کالج کے باہر تو نہیں ہے نا؟ نہیں دادی، کالج میں ہی ہے۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے۔ وانیہ چھت پر اپنے گانے کی تیاری کر رہی تھی، وہاں دادی آئی اور کہنے لگی، وانیہ بیٹی، کتنی دفعہ کہا ہے کہ شام کے وقت چھت پر نہ آیا کرو، تم نے بال بھی کھلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بلا؟ دادی، میں غزل کی تیاری کر رہی تھی تو میری اچانک نظر اس بلے پر پڑی، پچھلے گھر کی چھت سے آ رہا تھا یہ۔ دادی اس کی آنکھیں دیکھیں، بالکل سبز ہیں، کتنی پیاری ہے نا؟ ہاں لیکن میں نے تو پہلے کبھی یہ بلا ادھر نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں دادی۔ اچھا چلو وانیہ، نیچے آ جاؤ۔ اوکے دادی۔ رکو بلے، میں ابھی تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ وانیہ تو بس پیچھے مڑ مڑ کر بلے کو ہی دیکھے جا رہی تھی، وہ بہت پیارا تھا۔ آخر فنکشن والا دن بھی آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ کالج میں سب لڑکیاں لڑکے بہت خوش نظر آ رہے تھے اور سب تیاری میں مصروف تھے۔ زہرا اور سحر وانیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، یار تم میرا اچھا سے ہیئر اسٹائل ہی بنا دو۔ اچھا ابھی بناتی ہوں۔ ایک بات بتاؤ سحر، تمہاری اور شاہزیب کی محبت کے چرچے پورے کالج میں ہو رہے ہیں۔ تو ہونے دو نا وانیہ، ہم محبت کرتے ہیں، کوئی جرم نہیں۔ پر سحر، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، ٹائم ضائع نہ کرو اور پڑھائی پر توجہ دو، میرا تو یہی مشورہ ہے۔ نا جی نا، دونوں چیزیں ساتھ، اور ویسے بھی جب تمہیں محبت ہوگی نا تب پوچھوں گی۔ مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی سحر۔ اچھا چلو، اب مجھے بھی تیار ہونا ہے، شیشے کے سامنے سے ہٹ جاؤ پلیز، ٹھیک ہے نا؟ ہم باہر جا رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ وانیہ تیار ہو رہی تھی، پھر اچانک اس کو خیال آیا، یہ میرا دوپٹہ کدھر گیا؟ اب کیا کروں، فنکشن تو شروع ہو چکا ہے۔ وانیہ جیسے ہی پیچھے مڑی، اس کا سر کسی کے سینے سے ٹکرایا۔ کچھ لمحوں تک تو سمجھ نہیں آیا اور وہ کتنی دیر تک کسی کے سینے سے سر دھرے اس کی دھڑکنوں میں الجھی رہی۔ پھر حواس بیدار ہوئے تو اس کی مخصوص خوشبو نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ سنبھل کر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سبز آنکھوں والا ایک لڑکا اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ یہ تو میرا دوپٹہ ہے۔ جی مس وانیہ، یہ آپ ہی کا ہے، مجھے باہر گیٹ سے ملا، پر یہ تو میرے بیگ میں تھا۔ ادھر سے زہرا کمرے میں داخل ہوئی۔ وانیہ، اب اس کے بعد تمہاری باری ہے، اور ایک نظر اس لڑکے کو بھی دیکھا۔ بس آ رہی ہوں یار۔ وانیہ شیشے کے آگے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی تو زہرا بھی اس کی ہیلپ کرنے لگی۔ اس لڑکے نے ایک بار پھر وانیہ کو مخاطب کیا، وانیہ کیا آپ تھینکس نہیں کہتی کسی کو؟ پر یہ کیا؟ شیشے میں زہرا اور وانیہ کا عکس بن رہا تھا، جبکہ وہ لڑکا جو وانیہ کی دائیں جانب کھڑا تھا اس کا عکس شیشے میں نہیں بن رہا تھا۔ وانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وانیہ کچھ کہتی ہی کہ سبز آنکھوں والے لڑکے نے کہا، مس وانیہ آپ خود بھی پیاری ہیں اور آپ کی آواز بھی۔ وانیہ اور بھی حیران ہوئی کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا کالج میں۔ اتنے میں زہرا بھی بول پڑی، آپ جو بھی ہیں بہت خوبصورت ہیں، نام کیا ہے آپ کا؟ ابراہیم نام ہے میرا۔ وانیہ غصے سے بولی، پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ اتنے میں سحر جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وانیہ، زہرا کیا کر رہی ہو؟ جلدی آؤ، وانیہ کی باری ہے۔
سحر کی بات سن کر وہ سبز آنکھوں والا لڑکا باہر نکل گیا۔ سحر بولی، ارے یہ کون تھا اتنا پیارا لڑکا؟ زہرا کہنے لگی، پتہ نہیں کون تھا، خیر بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے باہر آ جاؤ، سب دیکھ رہے ہیں۔ وانیہ اب سٹیج پر آ کر غزل گا رہی تھی۔ آج جانے کی ضد نہ کرو، یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، آج جانے کی ضد نہ کرو، کہ اچانک وانیہ کی نظر ابراہیم پر پڑی، جو لاس پر بیٹھا وانیہ کو ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی غزل ختم ہوئی اس نے اس لڑکے ابراہیم کے پاس جا کر سب کچھ پوچھنا تھا، مگر جب وانیہ وہاں پہنچی تو دیکھا اب وہاں وہ لڑکا نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو ادھر ہی تھا۔ وانیہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ لڑکا کون ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات جو اس کے دماغ میں بار بار آ رہی تھی کہ جب زہرا اور میرا عکس شیشے میں بن رہا تھا تو ابراہیم کا کیوں نہیں بن رہا تھا، یا پھر اس کا وہم تھا۔ گھر آ کر بھی وانیہ اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ بار بار اس کو یاد کر رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھا، پر کون ہو سکتا ہے، اس کو میرا نام کیسے پتا اور اس کو میرا دوپٹہ کیسے ملا؟ ساتھ ہی وہ کہہ رہا تھا کہ میری آواز بھی خوبصورت ہے، اس نے میری آواز پہلے کہاں سنی؟ اس کو تو معلوم بھی نہ ہوگا کہ میں گانا گانے والی ہوں۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ بلے نے اس کے بستر پر چھلانگ لگا دی۔ وانیہ ڈر گئی، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بلا ہے اس کو سانس آیا۔ میرے پیارے بلے، تمہیں پتہ ہے آج میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھا، اس کی آنکھیں تو تمہارے جیسی تھیں، سبز، پر وہ بہت عجیب تھا۔ جب سے یہ بلا اس کا دوست بنا تھا وہ اپنی باتیں اس سے شیئر کرتی تھی۔ بلا بھی وانیہ سے بہت پیار کراتا تھا۔ وانیہ اپنے گروپ کے ساتھ کینٹین پر جا رہی تھی کہ اس کی نظر ابراہیم پر پڑی۔ وہ ایک درخت کے نیچے کتاب لے کر کھڑا تھا۔ وانیہ نے سحر اور زہرا سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ پر تم جا کہاں رہی ہو؟ بس 1 منٹ، تم چلو میں آتی ہوں، کہا نا؟ چلو بھائی، ہمیں تو بھوک لگی ہے، آ جانا تم جلدی سے۔ اوکے۔ وانیہ اس درخت کے پاس کھڑے ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تو آپ یہاں ہیں ابراہیم صاحب؟ آپ تو میرا نام بھی لیتی ہیں، مجھے لگا کہ آپ تو بھول گئی ہوں گی، پر آپ کو تو میں بہت اچھے سے یاد ہوں۔ آپ جو بھی ہیں ایک بات بتائیں کہ آپ آخر ہیں کون، کہاں رہتے ہیں اور مجھے کیوں اتنا یاد آتے ہیں؟ وانیہ کو پتہ ہی نہ تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، جو دل میں تھا وہ بول دیا۔ ابراہیم اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ میں تمہارے گھر کے پیچھے رہتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ بھی، لیکن میرے گھر کے پیچھے تو حویلی ہے جو بہت عرصے سے خالی ہے، دادی جان بتاتی ہیں وہاں جن بھوت رہتے ہیں۔ ہاں تو میں بھی تو جن ہی ہوں۔ بس کرو، مجھے ٹھیک سے بتاؤ پلیز، میں اس شہر میں کچھ دن پہلے ہی آیا ہوں، بابا بھی ساتھ ہیں۔ وانیہ، کیا اب ہم دوست ہیں؟ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، لیکن میں باقی لڑکوں جیسا نہیں ہوں، وہ تو مجھے پتہ ہے، وانیہ بے ساختہ بولی۔ تو بس پھر اب ہم دوست؟ پر میری دوستوں کو میں کیا کہوں گی؟ کچھ بھی کہہ دینا، روز اس درخت کے پیچھے آ جانا، میں ادھر ہی ہاف ٹائم میں ہوتا ہوں۔ وانیہ نے اب روز ہی درخت کے نیچے آنا شروع کر دیا۔ وانیہ کو ابراہیم سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن ابراہیم وانیہ سے کہنے لگا، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ارے یہ تو انگوٹھی ہے، کتنی پیاری ہے، تم سے پیاری نہیں؟ تمہیں پتہ ہے وانیہ، جب میں نے تمہاری آواز سنی اور تمہیں دیکھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وانیہ مسکراتی، لاؤ اپنا ہاتھ دو وانیہ، میں تمہیں انگوٹھی پہناؤں۔ وانیہ نے ہاتھ آگے کیا تو انگوٹھی وانیہ کے ہاتھ میں پہنا کر ابراہیم نے وانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت وانیہ کے نازک ہاتھ کے اطراف بھرپور تھی۔ اس گرفت سے ایک سحر کا دائرہ سا اس کے ارد گرد بن رہا تھا۔ وانیہ کچھ شرمائی تو جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، سر نیچے کر کے کہنے لگی، ٹھیک ہے ابراہیم، میں اب چلتی ہوں، کوئی دیکھ نہ لے۔ ابراہیم مسکرا پڑا۔ وانیہ اٹھ کر چل دی، لیکن جب اس نے پیچھے دیکھا تو حیران ہوئی۔ ابراہیم کی جگہ ایک دھواں سا بنا اور وہ غائب ہو گیا۔ اگلا 1 ہفتہ اس کو بخار رہا۔ ابراہیم کے بارے میں ہی سوچتی رہی کہ وہ کون ہے آخر، اور وہ دھوئیں میں کیسے غائب ہو گیا تھا۔ دادی وانیہ کے کمرے میں آئے اور کہنے لگیں، تم ابھی تک جاگ رہی ہو بیٹا، سو جاؤ۔ اچھا دادی، میں ابھی سو جاتی ہوں۔ ارے وانیہ، یہ بلا پھر تمہارے کمرے میں ہے؟ مجھے تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، اور تم اس کو اپنے بستر پر لے کر لیٹی ہو۔ ہاں دادی، پھر کیا ہوا؟ مجھے تو نہیں لگتا نا ڈر اس کی آنکھوں سے، مجھے تو اس کی سبز آنکھیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وانیہ دادی سے بات کرتے ہوئے خیالوں میں کھو گئی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ابراہیم کی آنکھوں سے جو ملتا ہے اور اسے ابراہیم کی یاد دلاتا تھا۔ ایک بار ابراہیم سے ذکر بھی کیا تو اس نے مسکرا کر کہا، میں ہی تو وہ بلا ہوں۔ اس بات پر اس کو وانیہ کہنے لگی، کبھی تم حویلی والے جن بن جاتے ہو، کبھی تم میرے پاس رہنے والا بلا بن جاتے ہو۔
ابراہیم کہنے لگا میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ وانیہ اس کی باتوں کو مذاق میں ٹال دیتی تھی۔ ارے کیا ہوا، کس سوچ میں گم ہو گئی ہو؟ دادی نے اس کا کندھا ہلایا۔ آج کل مجھے بالکل تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دادی بلے کو ہاتھ سے ہٹا کر باہر کمرے سے نکالنے لگی۔ کیا ہو گیا دادی، کیوں مار رہی ہیں اس کو؟ ارے چپ کر کے سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے۔ صبح کالج جاتے ہی سب گروپ کے لوگ وانیہ کے پاس آئے۔ کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ سحر نے ہمیں بتایا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اس لیے نہیں آ رہی۔ ہاں جی، اب میں کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ ابھی سب باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک وانیہ کی نظر ابراہیم پر پڑی، جو اسی درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھا تھا۔ ایک منٹ، ہاں میں ابھی آتی ہوں۔ وانیہ ایک بات پوچھوں، تم اس درخت کے پاس کیوں جاتی ہو؟ زہرا نے اچانک ہی اس کو جاتے دیکھا تو کہنے لگی، میں ایک دن تمہارے پیچھے آئی تھی اور تم وہاں پاگلوں کی طرح اکیلے باتیں کر رہی تھی۔ وانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زہرا، کیا تمہیں درخت کے نیچے کوئی بیٹھا دکھائی نہیں دیا تھا؟ نہیں، مجھے تو وہاں کچھ نظر نہیں آیا تھا، تم ہی اکیلی باتیں کر رہی تھی۔ اچھا اب چلو تم لوگ رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ وانیہ ابراہیم کے پاس گئی۔ کیسی ہو میری وانیہ؟ پہلے جو میں پوچھوں ابراہیم تم اس کا جواب دو۔ تم بتاؤ تم کون ہو؟ میں بتاتا ہوں، تم بیٹھو تو صحیح۔ نہیں پہلے تم مجھے بتاؤ۔ میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں، لیکن تم ہر چیز کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتی ہو۔ میں ایک جن ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے تمہاری آواز سنی تھی اور تم مجھے خوبصورت لگی۔ میں اس حویلی میں ہی رہتا ہوں جو خالی ہے۔ تم اکثر چھت پر آ کر اس گھر کی طرف منہ کر کے دیکھتی تھی اور گاتی تھی، تو مجھے تم اچھی لگنے لگی، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اور ہاں، وہ بلا جو تمہارے پاس آتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ وانیہ پر تو جیسے کوئی پہاڑ گر پڑا۔ وہ ایک جن سے محبت کر بیٹھی تھی۔ میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور اگر میں تمہاری محبت کے قابل ہوا تو یاد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ وانیہ بنا کچھ کہے واپس چلی گئی۔ وہ بہت روئی، گھر آئی تو دادی کو سلام کیا۔ دادی کہنے لگی، وانیہ بیٹی تمہاری چچی لوگ آئے ہیں، سلام کرو، یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، یہ اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ وانیہ نے سلام کیا۔ چاچو اور چاچی کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جو ہمیشہ وانیہ سے جلتے تھے۔ وانیہ چائے ہی بنا دو۔ اچھا چچی جان، میں کپڑے چینج کر لوں۔ کپڑے چینج کر کے وانیہ کچن میں داخل ہو گئی اور چائے بنانے لگی اور ابراہیم کے بارے میں سوچنے لگی۔ ارے کہاں گم ہو لڑکی؟ وانیہ کی چچی غصے سے بولی۔ چائے ابل گئی ہے۔ اوہ سوری چچی جان، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب چائے لے بھی آؤ جلدی سے۔ وانیہ چائے لے کر آئی تو سب کو چائے دی۔ چاچو کا چھوٹا بیٹا جو وانیہ کو ہمیشہ تنگ کرتا تھا، وہ آج بھی وانیہ کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چائے دے کر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وانیہ، اب تم کالج نہیں جاؤ گی، اب تمہیں چاچو خرچہ نہیں دے سکتے۔ دادی کو بھی دکھ ہوا، لیکن بوڑھی دادی کچھ نہ کر سکی۔ وانیہ گھر پر سب کام کرتی اور چچی کی بیٹیاں بیٹھ کر آرام کرتی۔ چچی نے وانیہ کو کہا کہ تم اوپر کا کمرہ لے لو اور دادی بھی تمہارے ساتھ اوپر رہیں گی۔ چچی کا تو اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ وانیہ کو ایسی کڑوی کسیلی باتیں کرتی اور ساتھ ہی سارے گھر کا کام بھی کرواتی۔ وانیہ کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اسے ابراہیم کی یاد آنے لگی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ابراہیم اس کے سامنے آ گیا۔ تم پریشان کیوں ہو؟ ابراہیم کو وانیہ نے دیکھا تو خوش ہو گئی۔ وانیہ ابراہیم کے گلے لگ گئی اور بہت روئی۔ مجھے پتا ہے تمہاری چچی تم پر ظلم کرتی ہیں، پر ابراہیم تم آئے کیسے؟ میں نے جو تمہیں انگوٹھی دی تھی نا، اس سے پتا چلا کہ تم نے مجھے یاد کر کے پکارا ہے۔ تم جب بھی مجھے یاد کرو گی میں آ جایا کروں گا۔ تم بہت اچھے ہو، تم کو کبھی بھی اپنے دل سے میں نکال نہیں سکوں گی۔ اب وانیہ روز ہی ابراہیم سے چھت پر باتیں کرنے لگی۔ دادی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو دادی کو ہسپتال لے کر گئے، لیکن جب دادی واپس آئیں تو وہ زندہ نہیں تھیں۔ وانیہ بہت روئی، اب وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ چاچو تو کچھ بولتے ہی نہیں تھے، لیکن چاچی وانیہ پر سارا دن ظلم کرتی رہتی۔ ایک دن اسے چچی کہنے لگی، اس گھر کے کاغذات کدھر ہیں، لے کر آؤ۔ وانیہ نے گھر کے کاغذات جب چچی کو دیے تو چچی نے سر پکڑ لیا۔ گھر وانیہ کے نام پر ہے، جاؤ، مجھے تمہارے چاچو سے کوئی بات کرنی ہے۔ دیکھو بوڑھی گھر کو وانیہ کے نام کر گئی ہے، ایسا تو نہ کہو میری والدہ تھی، اور ویسے بھی گھر میرے بھائی کا تھا تو وانیہ کے نام پر کر دیا نا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میرے پاس ایک پلان ہے، ہم اسے مار دیتے ہیں۔ ارے کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ نہیں کرنا مجھے خدا کا خوف، وہ مرے گی ایسا ہی ہوگا۔
ادھر ابراہیم نے وانیہ کو بتایا کہ میں ایک مسلمان جن ہوں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پہلے اپنے بڑوں سے اجازت لینی ہوگی۔ وانیہ بھی ابراہیم سے محبت کرتی تھی، وہ مان گئی۔ تو پھر ہم کب شادی کریں گے؟ پہلے مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا۔ وانیہ بہت خوش تھی۔ اتنے میں چاچو کا بیٹا شاہنواز چھت پر آ گیا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کسی سے تو نہیں؟ ابراہیم صرف وانیہ کو ہی نظر آتا تھا۔ شاہنواز نے دیکھا کہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اس نے آگے بڑھ کر وانیہ کا دوپٹہ کھینچا اور دور پھینک دیا۔ اس کی یہ حرکت ابراہیم دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم نے غصے میں آ کر شاہنواز کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ شاہنواز کو سیڑھیوں سے گرتے دیکھ کر ایک دم چچی اور سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ چاچو جلدی سے اس کو ہسپتال لے گئے۔ میرے بیٹے کو اسی نے دھکا دیا ہوگا، تمہیں بعد میں دیکھتی ہوں۔ وانیہ واپس چھت پر آئی تو ابراہیم کو وہیں دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے ابراہیم؟ میں نے ٹھیک کیا، اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دیں، اب چل نہیں سکے گا، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب سمجھیں گے کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں وانیہ، اگر کوئی بھی کبھی تمہارے ساتھ غلط کرے گا تو میں اس کو مار دوں گا۔ میں تمہیں جلدی اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے بڑوں سے اجازت لے کر ایک عمل شروع کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ عمل مکمل ہوگا میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ ابراہیم پلیز تم جلدی لوٹ آنا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میری پیاری وانیہ، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ ادھر چچی وانیہ کو مارنے کا پلان بنا چکی تھی۔ عشاء کی اذان ہوئی تو وانیہ نے اپنے سارے کام ختم کیے اور اپنے کمرے میں آ کر نماز پڑھی ہی تھی کہ اس کی چچی اور چچی کی بیٹی اور ان کا بڑا بیٹا کمرے میں داخل ہوئے۔ چچی جان خیریت ہے؟ آپ سب یہاں؟ ہاں خیر ہے، تمہیں بس مارنے کے لیے آئے ہیں، چچی کی بیٹی نے کہا تو چچی کا بڑا بیٹا زور زور سے کہکا لگانے لگا اور ساتھ ہی کہنے لگا تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ ادھر ابراہیم نے پہنچ کر اپنا عمل شروع کیا تھا۔ اس عمل میں بولنے سے منع کیا گیا تھا۔ چچی نے وانیہ کو پکڑ کر بستر پر دھکا دیا۔ وانیہ بستر پر گری۔ مجھے نہ مارو چچی جان، میں آپ کے سارے کام کروں گی۔ لیکن ان سب پر شیطانیت سوار تھی۔ چچی کے بیٹے نے وانیہ کے منہ پر تکیہ رکھا اور زور سے دبا دیا۔ وانیہ نے ابراہیم کو پکارنا شروع کر دیا، دیکھیے امی، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی اس کا یار ہے، اسی کا نام لے رہی ہے۔ ان ظالموں نے وانیہ کو مار کر ہی چھوڑا۔ ابراہیم اپنا عمل مکمل کر چکا تھا۔ اس نے اپنے باپا سے کہا کہ وانیہ کسی مشکل میں ہے۔ جب میں عمل کر رہا تھا تو وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ اب تم ادھر نہ جاؤ بیٹا۔ پر وہ کیوں بابا؟ کیونکہ وانیہ زندہ نہیں رہی۔ ایسا نہیں ہو سکتا بیٹے، ان ظالم لوگوں نے اس کو مار دیا ہے۔ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا بابا، مجھے جانا ہوگا۔ ابراہیم پھر وہاں نہیں رکا اور وانیہ کے گھر آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وانیہ کی چچی اور اس کے بچے وانیہ کو چھت سے نیچے پھینک رہے تھے۔ وانیہ اس وقت تک مر چکی تھی۔ چلیں امی، اب ہم سب کہیں گے کہ چھت سے گر کر مر گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لوگ مسکرانے لگے۔ دیکھو گھر بھی اب ہمارے نام ہو جائے گا۔ ابراہیم یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان سے بدلہ لے گا۔ وانیہ کو دفن کر دیا گیا۔ ابراہیم وانیہ کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو وانیہ، میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن اب میں تمہارا بدلہ لوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد چچی کی بیٹی چھت پر گئی تو ابراہیم نے اسے دیکھ لیا۔ وہ وانیہ کی شکل میں آیا اور کہا، تم نے مجھے مار دیا نا؟ جب چچی کی بیٹی نے دیکھا تو وہ بھاگ کر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ ابراہیم نے اس کو وہیں سے دھکا دے دیا۔ ایسی ہی میری وانیہ کو مار کر پھینک دیا تھا نا؟ چچی کی بیٹی گرتے ہی مر گئی۔ چچی بھاگی آئی، جب دیکھا تو اس کی بیٹی مر چکی تھی۔ ابھی ایک دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ وانیہ کے چاچو اور ایک بڑے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں وہ دونوں باپ بیٹا موقع پر ختم ہو گئے۔ اس کے پیچھے بھی ابراہیم ہی کا ہاتھ تھا۔ اب باقی چچی اور اس کا چھوٹا بیٹا جو معذور ویل چیئر پر تھا وہ رہ گئے تھے۔ ابراہیم وانیہ کی چچی کو روز ڈراتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے شاہنواز سے کہتی، مجھے وانیہ نظر آتی ہے، پھر وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے اور بہت ڈرونی بن جاتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب روز کا معمول ہو گیا تھا۔ ابراہیم نے چچی کو اتنا ڈرایا کہ وہ پاگل ہو گئی۔ شاہنواز کو بھی ابراہیم ڈرانے لگا۔ شاہنواز اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں سے نکل گیا۔ خود معذور تھا اور ماں پاگل، وہ سڑک پر رہنے لگے۔ وانیہ کا گھر اب خالی ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سبز آنکھوں والا لڑکا جو کہ بہت خوبصورت ہے وانیہ کی قبر پر روز قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور وہ وہاں ہر وقت موجود ہوتا ہے،
لیکن جب کوئی وانیا کی قبر کے پاس جا کر اس لڑکے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔